رمضان المبارک کے آخری دنوں میں یہ وظیفہ اس طرح پڑھ لے: جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر عید آنے سے پہلے آپ کی لاکھوں حاجتیں پوری ہوگی۔ تقدیر ایسا بدلے گا، ایسا چمکے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بہن اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان کو اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، یقیناً وہ وظیفہ نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ آپ کے گھر کے بچے بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا کس طرح ہے، اور کتنی تعداد میں آپ نے اس تسبیح کا عمل کرنی ہے، اور آپ نے کن ایام میں اس تسبیح کا ورد جاری رکھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اس کا معمول بھی بنا سکتے ہیں کہ پوری زندگی آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی صورت ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور آپ کو آخرت میں بھی انشاءاللہ خوب ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ، جس کے سننے سے انشاءاللہ آپ کے یقین میں مزید پختگی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ خوب اہتمام اور لگاؤ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھو گے۔ محترم ناظرین، ترمذی شریف میں ایک شخص کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے، یعنی بار بار کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد کر رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اس سورت کو دن میں روزانہ 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ میرے دوستو، یہ تھی مختصر سورہ اخلاص کے چند فضائل۔ انشاءاللہ اس کے سننے سے آپ کے یقین مزید پختہ ہوگا۔ تو آج ہم بھی آپ کو اس سورت کے حوالے سے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کمالات دے کر انشاءاللہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسان سورت اور اتنا فضائل اور کمالات اپنے اندر چھپا کر رکھتی ہے، یقیناً آپ کو معلوم نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص کے آپ نے آج تک بہت وظائف سنے ہوں گے اور کیے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یقیناً یہ آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دے گی۔
پیارے دوستو، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پیارے دوستو، جو بندہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اسے غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے، پیارے دوستو جو چاہتا ہو کہ اللہ اسے امیر بنا دے، اللہ پاک اس کے لیے غیب کے دروازے کھول لے، تو پیارے دوستو آئیے پڑھیے سورہ اخلاص کی یہ چھوٹی سی تسبیح اور اپنے آپ کو مالا مال کرتے دیکھیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دے گا۔ پیارے دوستو، اس ایک عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی فقیری، غربت، تنگ دستی انشاءاللہ اللہ پاک امیری میں بدل دے گا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی آپ سے روٹا ہوا ہو، آپ سے بات تک نہیں کرتا، آپ سے نفرت کرتا ہے، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کے اولاد ہو، یا اسی طرح آپ کے والدین ہو، یا آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو بھی ہو، اور وہ آپ سے روٹا ہوا ہو، ناراض ہو، کسی بات پر آپ سے ناراض ہو چکا ہو، لیکن آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھتا تک نہیں ہے، تو پیارے دوستو آج سے یہ وظیفہ پڑھ لے اور پھر کمالات دیکھ لے۔ پیارے دوستو، رب کریم کے حکم سے وہ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگے گا، تمام نفرتیں محبت میں بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، مفلس ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اس کی زندگی ویران ہو چکی ہے، اس کی زندگی اور گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے، بہت کوشش کی لیکن رزق کی تنگی گھر سے ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو پیارے دوستو ایسے احباب بھی آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقہ، محتاجی کا نام اور نشان مٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، زندگی بھر تنگ دستی آپ کے قریب تک نہیں آئے گا، رب کریم آپ کو اتنی دولت، اتنی رزق سے نوازے گا کہ زندگی بھر کبھی آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا کوئی مقصد ہو، حاجت ہو، یا کوئی ایسی جائز خواہش جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہو پا رہا، یا ایک ایسی حاجت ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور کس طرح اللہ کریم آپ کی حاجتیں، چاہے لاکھوں حاجتیں کیوں نہ ہو، پوری فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل انتہائی لاجواب ہونے والا، اس عمل کے پڑھنے سے کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، وظیفے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وظیفے کو اچھی طرح نوٹ کیا کرے، تاکہ اکثر احباب جو ہے وظیفے کو نوٹ نہیں کرتے، اس میں کوئی اہم بات کو مس کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن جو طریقہ ہم بتاتے ہیں اس طریقے پر نہیں پڑھتے، بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظائف کیے، ہم نے یہ وظیفہ کئی بار کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو، ہر وظیفہ اپنے اندر اثر رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی وظیفہ اثر نہ کرے تو ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج آپ یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اور پڑھ بھی لیں۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ ماہ رمضان کے آخری دن ہے، روزانہ آپ اس تسبیح کا ورد کریں اور جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، چاہے جس وقت بھی ہو لیکن ممنوع اوقات نہ ہو۔
آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مشکل کو حل کروانے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے۔ پیارے دوستو، جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں نماز کی طرف رجوع یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اسی طرح بزرگان دین کا عمل رہا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو پیارے دوستو، جب بھی آپ پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو آپ مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ پیارے دوستو، یہ 2 ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ 2 اعمال آ جائے تو یقین مانیے آپ کے اوپر پہاڑ جتنا مشکل کیوں نہ ہو وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی زندگی کا ہر مشکل ایسی ختم ہوگی جیسا کہ آپ کے قریب تک مشکل آیا نہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے والے کو رب کریم بنا مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جو بندہ کثرت سے درود پاک کا ورد کرتا ہے، رب کریم اس کو بغیر مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک وہ عمل ہے جو کہ دعا کی قبولیت میں بڑا ہی اثر رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کے لیے رب کریم ہر تنگی سے راستے نکالتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، چونکہ گناہ بندے سے ہوتے ہیں اور آخری عشرہ ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 مرتبہ چند منٹ آپ کے لگ جائے گے اور اس کے بعد آپ نے رب کریم کے یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ آخر میں درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ اول و آخر درود پاک کا اہتمام کرو گے تو یقین مانیے آپ کے ہر عمل رب کریم کے ہاں مقبول رہے گی اور اس پر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی ضروریات ہوگی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طرح یہ عمل کر لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو گیا، پھر آپ دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔